الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت علی سے کیوں ناراض رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی حضرت علی سے بات نہ کی، اور یہ ناراضگی آگے جا کر اتنی بڑھی کہ ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابیوں کا خون بہایا گیا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی، اور وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام لینا تک گوارا نہ کرتی۔ آخر اس ناراضگی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ناراضگی جس وجہ سے ہوئی تھی اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلیق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگ جائے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج پر بیٹھنا تھا جس کو سوار کر کے اوپر اونٹ پر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ آپ نے سوچا کہ ابھی تو قافلہ روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہار کی تلاش میں واپس اسی کھیت کی طرف لوٹ آئیں۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس آ گئی ہیں تو ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں کم تھی اور وزن میں کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ نہایت ہی پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب آ گئی، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ قافلے سے کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر رہیں، اور اگر پیچھے قافلے کا کوئی سامان چھوٹ جائے تو اسے لا کر دوبارہ قافلے میں شامل کر دیں۔ اس کام کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدری صحابہ جن کا نام حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تھا ان کے ذمہ لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں پر لیٹا ہوا پایا، قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی یہ آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو چادر سے اچھی طرح سے ڈھانپنے لگی۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کر کر اس کی رسی کو خود تھام لیا اور یہاں سے قافلے کی طرف چل پڑے۔ جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے، جب ان منافقوں نے ایسا دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ وہ جس میں مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینہ تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے پوچھا کیوں، آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی اور کہا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں تو سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور میں جلدی سے گھر واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو دوسری طرف کر لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے، آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، جن پر بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے رب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے پوچھا، اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا، امی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنے جا رہی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اے میرے پروردگار، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو تو نے ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچایا۔ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے انہی کے بچے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مشاورت کی مجالس قائم کی ہوئی تھی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ میں غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر بھی اداسی تھی کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو اس قدر پریشان اور غمگین نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں،
तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपकी जीवन साथी ऐसे कैसी हो सकती है जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज बिल्कुल झूठ नजर आती है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से पूछा कि ए उस्मान, तुम क्या कहते हो? तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वक्त नबूवत की सोबत का हक अदा कर दिया। इन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल भी आपके सर पर साये किया रहता है कि आपका साया जमीन पर ना पड़ जाए और ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साये पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया है कि किसी के कदम को आपके साये पर भी नहीं पड़ने दिया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपकी पाकीज़ा बीवी पर किसी को काबू हासिल हो जाए, वो इनके साथ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। इनकी बातें सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हजरत अली ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों पर कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब इन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई है। तो ऐ अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी और आपको बता दिया गया था, अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता? इसलिए मुझे तो ये बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और अच्छा जीवन साथी अता फरमा देगा। इनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाएं कि हजरत आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ताला ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था। तो इस पर हजरत उमर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मेरी तलवार जाने और ये मुनाफिकों की गर्दनें जाने, वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं इन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त हजरत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखा और उनके गुस्से को ठंडा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर की इस बात पर इत्मीनान आ गया। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को देखने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चले गए, क्योंकि आप हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हजूर पाक ने पूछा कि आयशा कहाँ है? तो इनकी अम्मी ने इशारा किया। हजरत आयशा सजदे में पड़ी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर हजरत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोशी से बैठ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, ऐ आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को माफ करने वाला है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आज मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप मेरी ये बात जरूर मान जाओगे। इसीलिए मैं अपनी अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे तो फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी थी। ये वही कपकपी थी जो वही की कैफियत पर जाहिर होती थी।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। थोड़ी ही देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चौदहवीं के चांद की तरह दमक रहा था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि इस वक्त जब मैंने नबी पाक के चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बर्रात नाजिल फरमा दी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है, तो बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा की पाक दामनी पर पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई गई। इसके बाद हजरत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन सारी जिंदगी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत अली से एक ही शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को जमा किया था और हजरत आयशा के मुतल्लिक मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और आखिर में हजरत अली ने भी दी थी। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, इनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। ये बात जब हजरत आयशा को पहुंची कि इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हजरत आयशा फिर हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी इनसे बात ना की। अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने